أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ایمان والے فلاح پا گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں۔ زہے مقدر حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کیا ہے؟ آپ نے اپنی زبان پکڑی، پھر فرمایا یہ زبان ہے۔ حضور حق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اور پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ آج کا موضوع پیام صبح میں زبان کا بہترین استعمال۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہمیں ارشاد فرماتا ہے ہم سے، اور وہ درس ہمیں یہ دیتا ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بہترین اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی صاف صاف بات کرو۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو عظیم الشان خلق پر قائم کیا۔ خواتین و حضرات، گفتگو انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس میں اگر اخلاق شامل ہوں، اس میں گفتگو کے آداب شامل ہوں، تو گفتگو میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ، سوسائٹی کا مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم گفتگو کے آداب بھولتے جا رہے ہیں۔ آداب سے مراد یہ کہ لغو گفتگو، فحش گوئی، الزام تراشی، یہ ہماری گفتگو کا ایک شیوا بنتا جا رہا ہے۔ اس سے معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ غیبت کس قدر برا جرم ہے، کس قدر بڑا گناہ ہے، اس کے تعلق سے قرآن کریم بار بار ہمیں تاکید کرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد غیبت کے موضوع پر ایک پروگرام کریں گے اور صرف غیبت ہی کو ڈسکس کریں گے کہ غیبت میں کتنی سزا ہے غیبت کی۔ خواتین و حضرات، ہمارے لیے قیامت تک کے لیے جو روشن مثال ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ جب ہم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے رسول نے، ہمارے پیغمبر نے کسی کی دل آزاری کی ہو، لغو گوئی ہوئی ہو، الزام تراشی ہو، طعنہ زنی ہو۔ خواتین و حضرات، ہم بات کریں گے کہ زبان کا بہترین استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر آئیں اور تعارف کرائیں اپنے مہمانوں کا، کوئز کمپٹیشن، آج کا سوال اور کل کے سوال کا درست جواب ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال کیا تھا کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ 3 آپشنز تھے۔ پہلا آپشن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپشن تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا آپشن تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صحیح آپشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں،
قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ پہلا آپشن سورہ ناس، دوسرا آپشن سورۃ الکوثر، اور تیسرا آپشن سورہ فلق۔ اور خواتین حضرات، ہمارے ٹیلی فون نمبرز، ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارا ایس ایم ایس کے لیے جو نمبر ہے 3031 وہ اسکرین پر آ رہا ہے، آپ کے درست آپشنز ہوں گے اور ہمارے یہ تینوں طریقے جہاں پر آپ جواب بھیج سکتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت مقبول نام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی زبیر احمد صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی زبیر صاحب کو سب جانتے ہیں، پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور ہم ان حضرات سے، ان علماء سے سیکھتے رہتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے۔ قرآن کریم ہمیں زبان کے درست استعمال کے تعلق سے کیا نکتہ تعلیم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ایک تو جو آیت آپ نے بیان کی کہ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ قولوا قولا سدیدا، درست بات کرو۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ آپ کسی کو کوئی صدقہ بھی دے دیں لیکن اس کے بعد احسان جتلا کر اس کو اذیت پہنچائیں، تو اس کے مقابلے میں ایک پیار کی بات کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا، قرآن نے کہا کہ یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، آپ نے بات کرنی ہو تو اچھی بات کرو، اچھی بات کی تمہیں توفیق نہ ہو تو خاموش رہو۔ ویسے اسلام میں چپ کا روزہ رکھنا یہ منع ہے اور یہ کوئی نیکی اور عبادت نہیں ہے، لیکن اگر یاوہ گوئی اور بیہودہ گوئی کرنی ہے تو اس کے مقابلے میں فرمایا کہ خاموش رہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور مومن کے لیے تو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ اگر تکلم کرے تو اپنی نعمت کلام، نعمت گفتار، نعمت نطق، نعمت گویائی کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، فکر سے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول سرسارون، متشدقون اور متفیہقون میں سے نہیں تھے، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ تو سرسار اور متشدق اور متفیہق اسے کہتے ہیں کہ جو گالیں پھلا کر متکبرانہ انداز میں بات کریں، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کا یہ شعار نہیں تھا، یا دوسروں کو حقیر جان کر، ذلیل سمجھ کر بات کریں تو یہ شعار مصطفیٰ نہیں تھا۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ آپ کی گفتگو میں تکلف نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، اداکاری اور فنکاری نہیں تھی۔ اللہ پاک نے جو آپ کو فطری طور پر ایک دلکش اور حسین انداز بیان عطا فرمایا تھا، اسی طرح بات کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ کان اذا سلم سلم ثلاثا واذا تکلم تکلم ثلاثا یفہمہ کل من سمعہ، کہ آپ جب بات کرتے تو ضرورت محسوس ہوتی تو بات کو ریپیٹ کرتے، تکرار سے کہتے، اتنے ٹھہراؤ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ بات کرتے کہ ہر بندے کی سمجھ میں آتی، اور اگر کوئی آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ عربی میں شعر ہے کہ جرات ہاتھ السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر و تفنگ کے جو زخم ہوتے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ مندمل ہو جاتے ہیں، بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن زبان کے تیر سے جو زخم لگتے ہیں یہ کبھی نہیں مٹتے، اور اس کا کرب اور اس کی چوٹ انسان ہمیشہ
محسوس کرتا ہے تو زبان آفات کا مرکز ہے. بالکل، زبان آفات کا مرکز ہے، زبان شخصیت کا آئینہ دار ہے، اور مفتی صاحب جو زبان سے لگا ہوا زخم وہ عمر بھر مندمل نہیں ہوتا، اس لیے زبان کے استعمال پر انتہائی توجہ دینی چاہیے، اور یہ ہمارا دین ہمیں یہ نکات تعلیم کر رہا ہے. جس طرح بات ہوئی یہاں پر کہ قولوا قولا سدیدا کی بات ہوئی، قولوا للناس حسنا کی بات ہوئی، قرآن کریم کے پیراڈائم میں ہم اس وقت صرف بات کریں گے کہ قرآن کریم ایک مومن سے، ایک مسلمان سے کیسی گفتگو کی توقع رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جب ہم زبان کے استعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو میری نظر میں اس موضوع پر جو بنیادی بات ہے وہ ہمیں ابتدا کے اندر ہی خاص طور پر توجہ کے ساتھ کلیئر کرنی چاہیے. وہ بات یہ کہ قرآن اور احادیث تجربہ سب سے پہلے زبان کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان شاید ایک لوتھڑے کا نام ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں یہ بات نہیں ہے. اللہ کی نظر میں مومن کا ایک کلام بہت رقعت کا حامل ہے. یہ جو زبان ہے بھائی انیق صاحب، قرآن سے جو ہمیں اخذ ہوتی ہوئی باتیں نظر آتی ہیں، یہ صرف اور صرف زبان نہیں، جسم کا ایک ٹکڑا نہیں، حلال کو حرام بناتی ہے، حرام کو حلال بناتی ہے، دشمن کو دوست بناتی ہے، دوست کو دشمن بناتی ہے، مسلمان کو کافر بناتی ہے، کافر کو مسلمان بناتی ہے، رشتوں کو توڑتی ہے، رشتوں کو جوڑتی ہے. ایک خاتون ہے، اس خاتون کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا اس کے ساتھ بات چیت کرنا، ملنا، بغیر ضرورت کے کوئی کلام کرنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ زبان سے کہتے ہیں میں نے تمہیں قبول کیا، وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا، شرعی اور فقہی شرائط کے مطابق گواہ پائے گئے، مہر کا تذکرہ ہوا، وہ خاتون جو حرام تھی جس کے ساتھ تعلقات رکھنا اب وہ آپ کی زوجہ بن چکی ہے. تو بتائیے کہ یہ حرام کو حلال کس نے کیا؟ اس زبان نے کیا. ایک خاتون ہے، وہ آپ کی اہلیہ ہے، اور 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، آپ زبان سے طلاق کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہی خاتون جو حلال تھی، جو زوجہ تھی، اب وہ حرام ہو گئی. کس نے بنایا؟ زبان نے بنایا. ایک انسان کافر ہے، اب وہ کافر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج سے مردم شماری کے رجسٹر میں، دماغ کے اندر، اپنے ذہن کے مطابق پوری مسلم کمیونٹی نے اس کو دائرہ اسلام میں داخل سمجھ لیا. کافر سے مسلمان وہ کس بنیاد پر ہوا ہے؟ زبان سامنے آئی، ظاہر استعمال ہوا، بولا، کلمہ طیبہ اس نے پڑھا تو مسلمان ہو گیا. ایک آدمی مسلمان ہے اور وہ باقاعدہ اعلیٰ درجے کا نیک، متقی، پرہیزگار مسلمان ہے، لیکن اللہ نہ کرے اللہ ہدایت سلب کرتا ہے، وہ کفر کے جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے، اب یہ مسلمان تھا تو کافر ہو گیا. تو یہ سب سے پہلے ہمارے آج کے ٹاپک کی اہم بات ہے، زبان کی اہمیت کو ہم سمجھیں. اور قرآن کریم کی وہ آیات جو ہم نے پروگرام سے پہلے سنی ہے، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا تذکرہ فرمایا، زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. مسلمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیکار کام اور بیکار بات سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں لغو اور بیہودہ اور بیکار ایسا کام یا ایسی بات جو لا یعنی کے زمرے میں آتی ہو، جس کا کوئی فائدہ نہیں، 5 مقامات پر قرآن میں اس کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی بات کو آگے پھر زبان کی جو تعریف ہوئی آپ نے بہترین انداز میں بیان کر دی. آپ یہ بھی فرما دیجئے پھر زبان کا جو بہترین استعمال قرآن کریم بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کو اگر ہم سامنے رکھیں، اس کے اندر بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ پورے کا پورا رکوع جو بتا، اس سے بھی پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ٹھیک ہے، یہ زبان اور ادب کا گہرا لنک امام قرطبی کے بقول اس آیت سے واضح ہو رہا ہے. پتہ چلا ادب کا تعلق صرف اور صرف انسان کے ہاتھ پاؤں کے اعضاء و جوارح سے نہیں بلکہ زبان سے بھی ہے. اور یہ زبان ادب کا سب سے بڑا مظہر ہے. اسی سے ادب یا تو ظاہر ہوگا یا پھر گستاخی ظاہر ہوگی. پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تحقیق کرو. یہ ہے دیٹ از اے پوائنٹ، یہ ہے وہ نقطہ. پوری ملت اسلامیہ اس نقطے کی وجہ سے آج زوال اور تباہی کا شکار ہے. میں اس میں کاؤنٹ کروں گا میڈیا کو بھی،
میں اس میں کاؤنٹ کروں گا ہمارے عوام کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی اور ہمارے معاشرے کا چاہے خاص طبقہ ہو چاہے عوامی یعنی طبقہ فوری ہو. ریئیکشن نہ آئے. ہاں جی. اچھا، اس پہ ہم بات کریں گے ابھی کہ ہمارے معاشرتی جو برائیاں ہیں جو سقم ہے ہم میں وہ کیا کیا ہے، اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم ابھی ذرا قرآن و حدیث پر رہتے ہیں. مفتی صاحب، اگر ہم دو اعمال، بڑے اعمال زبان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیے گئے ہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی خوشنودی رب اور خوشنودی مخلوق ہماری زبان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو اور مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے. اس سلسلے میں کچھ فرمائیے. ایک تو یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی جنسی خواہشات اور اس سے متعلقات. دوسرا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کی حفاظت یہ جنت کی آدھی منزل کو آسان کر دیتی ہے اور قریب کر دیتی ہے. تو زبان سے جنت کا راستہ بھی کھلتا ہے اور جہنم کا بھی، کیونکہ آپ انسان سچ بھی زبان سے بولتا ہے اور جھوٹ بھی زبان سے بولتا ہے. حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان جھوٹ جو ہے وہ کذب جو ہے وہ برائی ہے، اور جب وہ کوئی برائی کے راستے پر چلتا ہے تو اسے جہنم میں لے جاتا ہے. صدق جو ہے وہ خیر ہے، اور جو آدمی سچ بولتا چلا جاتا ہے وہ اسے جنت میں لے جاتا ہے. تو زبان سے کئی آفات ہیں. زبان سے جھوٹ بولتا ہے، زبان سے بہتان ترازی کرتا ہے، زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے، زبان سے کسی کا تمسخر اڑاتا ہے، زبان سے کسی کو برے ناموں سے پکارتا ہے، زبان سے کسی پر ظلم کے احکام صادر کرتا ہے، زبان سے عیب جوئی کرتا ہے، تانا جوئی کرتا ہے. یہ سب قرآن میں ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ اس کے لیے افسوس ہے یا اسے جہنم کی وادی ویل میں گرا دیا جائے گا کہ جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، خامیاں تلاش کرتا ہے. اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ دوسروں کے دامن پر دھبے اسے نظر آتے ہیں جس کی نظر اپنے آپ پر نہیں ہوتی. جیسے کہ شاعر نے کہا کہ نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی حال پر جب اپنے نظر تو نظروں میں کوئی برا نہ رہا. تو اس لیے فرمایا کہ زبان پر کنٹرول کرو. زبان سے انسان فالتالیات ذکرن قرآن مجید میں ہے. پھر فرمایا کہ اذا تلیت آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب آیات باری تعالیٰ کی زبان سے تلاوت کی جاتی ہے تو مومن کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، برکت ملتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی بات رہی جی بالکل اس کی یہی بات رہے گی جاری. خواتین حضرات، زبان کا بہترین استعمال ہمیں قرآن کریم کیا تعلیم کر رہا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ قوم جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ آپ سے بہتر ہو. عورتیں، یہ بھی قرآن کریم فرما رہا ہے کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں. خواتین حضرات، گفتگو رہے گی جاری کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فحش گوئی، جو الزام تراشی، جو تانا زنی، اور جس طرح مفتی زبیر صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، یہ قرآن کریم ہمیں تعلیم کر رہا ہے، درس دے رہا ہے یہ نقطہ. خواتین حضرات، گفتگو رہے گی جاری. اس وقت جا رہے ہیں بریک کی جانب. جب واپس آئیں گے تو ٹیلی فون لائنز ہماری آن ہو چکی ہوں گی. آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کرام کے جوابات، اور گفتگو کا سلسلہ دراز ہوگا. آ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی محمد زبیر صاحب. آج کا موضوع پیام صبح کا یہ ہے کہ زبان کا بہترین استعمال کیا ہے. قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا درس دے رہے ہیں، کیا روشنی مل رہی ہے. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال کروں اپنے معزز مہمانوں سے، میں کوئز کا سوال آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال
ہم نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ پہلا آپشن ہے سورہ ناس، دوسرا آپشن ہے سورہ کوثر، اور تیسرا آپشن ہے سورہ فلق. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمیں بھجواتے ہیں اپنے درست آپشن ٹیلی فون کے ذریعے. ہمارا ٹیلی فون نمبرز ہیں 0213452709، 021345286061. ای میل کے لیے ہمارا ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور 3031 پر آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. منیب الرحمان صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں ذرا قرآن کریم پر مزید ہم بات کریں کہ اس حوالے سے قرآن کریم جب ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور یہاں پر عورتوں کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا، فوکس کیا گیا کہ عورتیں جو کہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے میں بہت آگے ہوتی ہیں، جی ہاں، مذاق نہ اڑائے. قرآن مجید کا عام انداز بیان تو یہی ہے کہ جو احکام صیغہ مذکر کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں وہ بالعموم عورتوں اور مردوں دونوں کو شامل ہوتے ہیں، اور دونوں طبقات ان احکام کے مخاطبین میں شامل ہوتے ہیں. اس اصول کے تحت اتنا ہی کافی ہوتا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، کہ اے مومنو تم میں سے ایک فرد دوسرے فرد یا ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے، وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ہدایت کے مطابق خواتین کا، مومنات کا الگ ذکر کیا کہ مومن عورتیں بھی دوسری مومن عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمسخر اور دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کے عیوب تلاش کرنا، یہ انسان کی فطرت و کمزوری میں بھی ہے، لیکن شاید یہ کمزوری خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، گفتگو رہے گی جاری. کچھ کالز لے لیتے ہیں مفتی صاحب، آپ کی اجازت ہو تو. السلام علیکم، کابندہ ہیں امریکہ سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، بہت بہت شکریہ. الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے، آپ علماء کی گفتگو سے پتہ تو یہی چلتا ہے کہ ہم ساری عمر اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتے رہے. جی ہاں. تو اب کیا کریں؟ اچھا اب کیا کریں؟ تو یہ جو نکات تعلیم کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمارے علماء کرام، تو اس پر عمل کریں قرآن کریم کی روشنی میں. اپنا کوئی ان سے کہیے گا کوئی چھوٹی سی دعا بھی بتا دیں تاکہ. اچھا، یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ چھوٹی سی دعا ہی بتا دیں. دعا ہم درخواست کریں گے کہ علماء کرام آپ کو دعا بتائیں. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھائی، میں بشرا بول رہی ہوں اسٹرلنگ ورجینیا سے. فرسٹ آف آل میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. بہت اچھا پروگرام ہے. میری سسٹر مجھے 9 o'clock کال کرتی ہیں کہ پروگرام شروع ہو گیا، اور میرا فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر کسی کی جاب کو خطرہ ہے، ابھی زبان کی حفاظت کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اور اگر کسی کی جاب خطرے میں ہے تو مصلحت کے تحت اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کے رزق کے لیے خاموش رہنا، گواہی نہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اور سیکنڈ کوسچن وہی جو ابھی سسٹر نے پوچھا کہ کوئی دعا کی حفاظت کے لیے کوئی دعا بتائیں. دعا کی حفاظت کے لیے یا زبان کی حفاظت کے لیے؟ زبان، ہاں جی سوری، زبان کی حفاظت کے لیے. دونوں سوال پہنچے، دونوں سوال بلکہ تینوں سوال پہنچے. مفتی زبیر صاحب، پہلی بات دعا، اور اس کے بعد یہ دونوں سوالات جو آئے تھے اس پہ بات کریں گے. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو میں وہی دعا تلقین کر دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے حوالے سے عام طور پر ارشاد فرمایا کرتے تھے. اللہم انی اسألک لسانا صادقا وقلبا خاشعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب یہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سچی زبان کا اور خشیت اور ڈرنے والے دل کا. یہ احادیث کے اندر باقاعدہ الفاظ آتے ہیں. میں ایک بات ساتھ میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے نا
اس کو کرنا چاہیے. اس کا سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ وہ کام کرنا چاہیے. سستی کا علاج ہے چستی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو میں ان کو بہت توجہ دلا کر کہتا ہوں میرے پاس ایک اہم وظیفہ ہے. تو وہ بہت متوجہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب آج کل ذہن یہ بن چکا ہے بٹن دبائیں تو کام ہو جائے. تو وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اہم بات بتانے والے ایسا کوئی منتر ٹوٹکا ایسا نسخہ بتائیں گے کہ ہم اٹھ جائیں گے. تو میں کہا کرتا ہوں جب فجر کا ٹائم ہوا کرے تو آپ اٹھ جایا کریں. یعنی یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. نماز کا وقت آیا کرے دکان بند کر دیا کریں, اور آپ اپنے بزنس تجارت کو روک دیا کریں اور مسجد میں چلے جایا کریں. تو یہ کرنے کا کام ہے, اور اپنی ترجیحات میں دین کو شامل کریں. جیسا کہ ہم دنیا کے کام کرتے ہیں. تو اسی لیے ان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اس کا اہتمام کریں, عمل کا کرنے کا یہ کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب دوسرا سوال. دوسرا جو سوال انہوں نے کیا بہت اہم ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ کہ کسی کی اپنی جان کو خطرہ ہو. جاب کو, وہاں جاب نوکری کی بات ہو رہی ہے. نوکری کی, ہاں نوکری کی, اگر جان کو نہیں جاب کو. اچھا. کہ نوکری کو خطرہ ہو, سچ اگر بول دیا جائے تو میری نوکری جا سکتی ہے, تو کیا میں جھوٹ پر کمر باندھ لوں؟ نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ کیا خاموشی میں اختیار کر لوں, یا ہاں یہ بھی بات کہ خاموش ہو جانا بہتر ہے یا مجھے سچ بولنا ضروری ہے. دیکھیں سچ بولنے کے مقابل تو کوئی قدر ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر سچ کی قیمت ادا کر سکتا ہو تو کر دینی چاہیے. اور جاب دینے والا اور روزی عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے, جس نے اس وسیلہ معاش کو اس کی روزی کا ذریعہ بنایا. اس سے بہتر بھی عطا کر سکتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں شریعت میں بعض امور کی گنجائش ہے کہ جس طرح سے اگر سچ بول کر کسی کی جان بچائی جا سکتی ہو شہادت دے کر, تو فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور گواہی کو چھپاؤ نہیں, اور گواہی کے فرض کو ادا کرو تاکہ دوسرے کو جان کا تحفظ ملے یا دوسرے کے مال کی حفاظت ہو سکے یا آبرو کی حفاظت ہو سکے. اس وقت یہ فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بعض جگہ شریعت نے رخصتیں عطا کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول خلاف واقعہ بات کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے مگر 3 مواقع پر, جس میں ایک آپ نے فرمایا کہ حدیث المرأة زوجہا, کہ آپ کو پتہ ہے ہم سب کو کہ محبت کبھی ہمیشہ کلائمیکس پر نہیں رہتی, لیکن شوہر بیوی کے ساتھ اظہار محبت میں مبالغہ کرے یا بیوی شوہر کے ساتھ اظہار محبت میں خلاف واقعہ مبالغہ کرے تو حضور نے اس کی رخصت دی ہے, کیونکہ اس کی برکت سے عائلی زندگی سلامت رہتی ہے اور خوشگوار رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کروں گا, بلکہ میں کچھ کال لے لیتا ہوں, اس کے بعد وہ سوال بھی اپنا اس میں کر دوں گا اضافہ, بلکہ میں اپنا سوال ابھی کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر جھوٹ بولنے سے کسی کی جان بچ رہی ہو تو کیا وہ جھوٹ جائز ہو جاتا ہے؟ اس میں بھی حدیث میں ہے کہ ان فی المعارید لمندوحۃ عن الکذب, کہ پہلا تو درجہ یہ ہے کہ وہ سری جھوٹ بولنے کی بجائے عربی میں تعریض توریہ کہتے ہیں کہ زبانہ کلمہ استعمال کر کے اگر یہ کام نکل سکتا ہو تو یہ پہلی ترجیح, ورنہ جان بچانے کے لیے پھر جھوٹ بولا جا سکتا ہے تاکہ جان کی. یہی سوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے, لیکن کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں انہیں بھی لے لیں. جی السلام علیکم پرویز صاحب. وعلیکم السلام. جی پرویز صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اور علماء جو بیٹھے ہیں ان کو میری طرف سے سلام قبول ہو. پہنچ گیا. میں 2 دن ہو گئے بڑا ذہنی ٹینشن میں تھا, آج بات کرنا چاہتا تھا, تو آج میری کال مل گئی ہے. بات یہ کہ 1 جنوری کو صبح تقریباً 7 کچھ منٹ کے اوپر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان کے میڈیا کے چینلوں نے ہر یہ دکھایا جی کہ سورج آج 2000 نئے سال کا سورج طلوع ہو گیا. ٹھیک. مطلب ہم جو ہے اس پیغام کے ذریعے اپنی نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے یا کہ ہمارا سال کرسچنوں کے سال سے یہودیوں کے سال سے؟ بالکل پرویز صاحب, ایک منٹ میری بات کو کمل ہونے دے. بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کل 1 محرم کو
سورج طلوع ہوتا ہے اسے بھی ہمیں دکھانا چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل جو ہمارے بچے ہیں ان کو پتا ہو کہ ہمارا سال جو اسلامی سال ہے وہ کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے. دیکھیں سورج جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین بنائی ہے اس دن سے طلوع ہو رہا ہے. سورج تو کربلا کے میدان میں بھی طلوع ہوا تھا, سورج تو جنگ بدر میں بھی طلوع ہوا تھا, سورج تو جنگ احد میں بھی طلوع ہوا تھا, سورج تو اس وقت بھی طلوع ہوا تھا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ میں پتھر برسائے گئے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگلی کال لیتے ہیں. میں اس کے جواب میں میرے بھائی نے بڑی جذباتی بات کی ہے, تقریر تو کافی کر لی ہے. یہ جو ہم لوگوں کا یا کسی کا تصور ہے کہ چاند کا مہینہ اسلامی مہینہ ہے اور سورج کے حساب سے جو مہینہ ہے وہ شاید غیر اسلامی ہے, ایسا نہیں ہے. وہ قمری سال ہے, یہ شمسی سال ہے. تو یہ نہیں ہے کہ قمر کو ہم چلاتے ہیں, شمس کو وہ چلاتے ہیں. یہ دونوں اللہ کے قائم کردہ نظام ہیں اور اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. ہماری بعض عبادات کا تعلق قمری سال سے ہے اور بعض عبادات کا تعلق شمسی سے ہے. دونوں اللہ کے نظام ہیں, اس لیے اور اس سلسلے میں اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو بات میں آپ کو مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ تاریخ سے اگر جان بچ سکے, جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ عالم تھے انگریزوں کے زمانے میں اور ان کی گرفتاری کے احکامات صادر ہوئے, تو وہ پولیس والا یا CID والا آیا تو وہ خود کھڑے تھے, پوچھا کہ فلاں صاحب ہیں, تو وہ 2 قدم ہٹ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ہاں تھوڑی دیر پہلے اس جگہ تھے. تو یعنی جہاں پہلے ان کے قدم جتنا جھوٹ سے بچنا چاہیے. لیکن اگر جھوٹ پر ہی کسی کی جان بچانے کا انحصار ہو, مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہے اور اس نے دیکھا کہ اس گلی میں اس نے ٹرن کیا ہے, اگر وہ پوچھتا ہے کہ وہ کدھر گیا, اگر یہ سچ بتاتا ہے تو آگے بڑھ کر اسے یقین ہے کہ قتل کرے گا, تو تب ایسی صورت میں جھوٹ کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. شہناز صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک حدیث ہے نا, جو خاموش رہا وہ سلامت رہا, تو مجھے اس کا تھوڑا بریف کر دیں. اور کیا عزت بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے, اور کیا یہ حسن اخلاق کے دائرے میں زبان کا مطلب آتا ہے؟ مفتی زبیر صاحب, بالکل, جو خاموش رہا وہ سلامت رہا. یہ حدیث ابتدا کے اندر مفتی صاحب نے بیان بھی کر دی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی بھی کئی جگہوں پر تلقین فرمائی ہے, اور یہ شریعت کا ایک مستقل حکم ہے کہ انسان کو اپنی طبیعت کے اندر خاموشی کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. من سمتا نجا, کہ جو خاموش ہوا اس نے نجات پا لی. اب یہ ہمارے ہاں آج کل اگر ادبی وہ جملہ استعمال کیا جائے, بعض جگہوں پر بے زبانی کی زبان بھی استعمال کی جاتی ہے. اور بے زبانی کی زبان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر بولنا فتنہ لائے گا, جہاں پر بولنا دین یا دنیا کے اعتبار سے نقصان کا سبب ہے, تو وہاں پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے. پھر اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان کلام کرتا ہے لیکن اس کلام کے ذریعے سے وہ گالم گلوچ یا حرام یا ناجائز باتوں کا ارتکاب کرتا ہے, اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ وہ خاموش رہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 189 نمبر پر ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو خطبہ دیا تھا اس میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ خواتین کو میں نے کثرت کے ساتھ جو جہنم کے اندر دیکھا, اس کا بنیادی سبب یہ زبان تھی. یعنی یہ زبان کے جس کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جہنم کے اندر اوندھے منہ گرائے گئے. تو یہ زبان ہے جو انسان کو جنت اور جہنم تک بھی پہنچا دیتی ہے, اور ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. قرآن کریم کی روح سے جب ہم زبان کے استعمال کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو زبان کا استعمال ہمیں ملتا ہے وہ ہے دعوت دین, تبلیغ اسلام. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یہ بات کہ سب سے پہلا کلام اور صحیح استعمال دعوت دین ہے. اس کی دلیل ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ قول ظاہر ہے زبان ہی کا تو استعمال ہو رہا ہے, اس سے زیادہ کسی کا بھی قول اچھا نہیں ہو سکتا. تو زبان کے استعمال کا ٹاپ آف دا لسٹ جو سب سے پہلا ہم کہیں گے صحیح ترین استعمال ہے وہ ہے دعوت دین, تبلیغ اسلام.
پھر جو ہم نے بعد میں آیات پڑھی ہیں جیسا کہ والذین عن اللغو معرضون یا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کی جہالت کو فروغ نہ دو بلکہ ان کو سلام کر کے ایک طرف کو نکل جاؤ، اعراض کر کے منہ پھیر کر کے ایک سائٹ پر چلے جاؤ، اپنا عمل سنت کے مطابق رکھو، ان کی جہالت کو فروغ دینے کے اندر تم مرتکب اور ذریعہ سبب نہ بنو۔ یہ قرآن کریم کا یہ معاشرت کے آداب ہے۔ اور لیکن جو سب سے پہلے استعمال وہ دعوت دین، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوال اللہ نے خود کوڈ فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ہود کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم شعیب کا تذکرہ، ان انبیاء کرام کا 8ویں سپارے کے اندر لائن کے ساتھ ہر رکوع نیا شروع ہو رہا ہے نا آخر میں، تو ایک نبی کا تذکرہ، اِنِّی لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے قوم کے لوگوں میں تم سے اپنی اس دعوت پر کسی قسم کے اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف تم منتقل ہو جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، انبیاء کے اقوال جگہ جگہ قرآن نقل کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں جو سبق ملا، زبان استعمال ہو دین کو فروغ دینے کے لیے، صفات حسنہ کو فروغ دینے کے لیے، آپ کی زبان سے لوگوں میں جوڑ پیدا ہو، آپ کی زبان کے ساتھ لوگوں کے اندر دین کی بیداری پیدا ہو، یہ زبان کا پہلا صحیح استعمال۔ دوسرے نمبر پر معاشرت کے آداب بیان کیے گئے، جھوٹ نہ ہو، کذب نہ ہو، فسق نہ ہو، ایسا کردار سامنے نکل کر آیا، ایسا کردار کہ جو صحیح معنوں میں ایک مسلمان کو پیش کر رہا ہو۔ مفتی صاحب معاشرتی آداب کی جو بات کی، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہو گیا ہے بہت، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہمارا بہت بڑا معاشرتی المیہ یہ ہے کہ مختلف محفلوں میں غیبت کی جاتی ہے، برائیاں لوگوں کی، تہمتیں، خاص طور پر یہ ہوتا ہے، ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جہاں کچھ مرد بیٹھ گئے وہاں انہوں نے خواتین کے حوالے سے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ ہمارے پاس یہ تہمت، اس کی سزا کیا ہے؟ کسی شریف خاتون کے تعلق سے کوئی نازیبا جملہ استعمال کرنا جس سے اس کا کردار مسخ ہو رہا ہو۔ ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ گناہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی شاید دنیاوی کوئی لذت لوگوں کو ملتی ہو، کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو گناہ بے لذت ہیں، دنیا میں بھی کوئی لذت نہیں اور اپنی عاقبت کی بربادی ہے۔ اس میں غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، الزام بھی ہے اور بعض اوقات جھوٹ بھی ہے، تو اور اس میں تجسس بھی ہے، لوگوں کے حالات کی، پوشیدہ حالات کی ٹوہ لگانا جو قرآن کریم منع کر رہا ہے، اور بعض لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے جب غیبت کی ممانعت فرمائی تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ غیبت ہے کیا؟ فرمایا کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہو، کہ تمہارا اپنے بھائی کی ایبسنس میں اس کا ذکر اس طرح کرنا کہ سامنے کرتے تو اس کو ناگوار گزرتا۔ اس نے عرض کیا کہ ان کان فیہ معقول، اگر وہ عیب اس میں موجود ہے، فرمایا کہ فذالک الغیبہ فتلک الغیبہ، یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ فقط بہت تو نے بہتان باندھا۔ جہاں تک عورت پر بدکاری کا کوئی الزام لگاتا ہے اور اگر عورت کو پتہ چلے اور وہ اس پر دعویٰ کرے تو اس کو قذف کہتے ہیں اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی زبان سے ہی لگائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی معصوم عورت پر، کسی بے گناہ عورت پر اگر یہ الزام لگا دیا گیا تو 100 سال کی عبادات ختم ہو جاتی ہیں۔ 100 سال کی عبادات ختم ہونے کا تو میرے ذہن میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ کتابوں میں ہم نے پڑھا، اسی لفظ کے ساتھ تو کوئی حدیث ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بدکاری کا بہت سخت گناہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت شمائل ترمذی کے اندر، ترمذی جلد ثانی کے اندر بھی موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند درازی کی حالت میں تشریف فرما تھے تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور اس میں یہی فرمایا کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی، اس جھوٹی گواہی کے بارے میں یہ بات احادیث کے اندر آتی ہے کہ وہ انسان کے اعمال صالحہ کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ جھوٹی گواہی بھی تو در حقیقت زبان سے ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اعمال صالحہ کو جھوٹی گواہی تباہ کر دیتی ہے، اور یہی بات قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے۔ وہ ہے نا جو آپ نے آیت کوٹ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آخر میں کیا بات ارشاد فرمائی
کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال حقارتوں سے پتہ چلے اور وہ توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے گی، لیکن زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اعمال ضائع ہوں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، جس پر توبہ کی توفیق بھی نہیں مل سکتی۔ مفتی صاحب آپ ایک پرچی نکال دیجئے، منیب الرحمان صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ جی منیب الرحمان صاحب، آج کس کو ہم انعام دے رہے ہیں؟ محمد شبیر کراچی۔ محمد شبیر صاحب کراچی سے۔ خواتین حضرات، آج کا پروگرام ہم نے کیا کہ زبان کا بہترین استعمال، قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں کیا روشنی مل رہی ہے۔ کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر، وہ موضوع یہ ہے کہ عزت کا اصل معیار کیا ہے۔ کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے محترم مولانا محمد یوسف تیبی صاحب اور محترم نذیر احمد صاحب۔ خواتین و حضرات، سورہ منافقون میں ذکر ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ عبداللہ بن ابی یہ سمجھتا تھا کہ عزت جسے وہ دینا چاہے گا اسے دی جائے گی، لیکن سورہ منافقون نے بات واضح کر دی، نازل ہوئی، بتا دیا گیا کہ عزت کا معیار وہ ہے جو دین قائم کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، عزت ہوتی ہے دین کی بنیاد پر، دنیا کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ کل ہم بات کریں گے، کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔